میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو عزت ہے، یہ جو دولت ہے، اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے۔ غیر مسلم بیانات میں کمنٹس کرتے ہیں کہ ٹکا تو بہت کم کہہ دیا، اصل تو ہے ہی یہی۔ اصل کیا ہے؟ اصل تو پیسہ ہے۔ پیسہ ہے تو عزت بھی ہے، پیسہ ہے تو دبدبہ بھی ہے، پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ، پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل۔ غریب ہو تو وہ ایک آیت ہے نا، بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب، اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور سی سے کیا ہوتا ہے، وہ یوٹیوب کو آیا تھا موٹیویشنل، اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں۔ تو اب ہمارے ہاں تو ویسے ہی غریب آدمی اور ٹھٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ، کہ ایک تو غریب ہوں، اوپر سے میں بے غیرت بھی ہوں، بی سے، سی سے میں کمینہ بھی ہوں۔ کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ؟ تو اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں، 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا، بکری کا مرا ہوا بچہ، بدبودار، منتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا بدبودار اس کے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا، دولت اور شہرت، اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا۔ اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے۔ اور جب غیر مسلم کہتے ہیں نا دنیا سب کچھ ہے، یہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی، وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں اس۔ ایک بزرگ تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، یہ انعام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے، میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے، تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا، یار مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار، کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری۔ تو بادشاہ نے بلایا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے، دنیا کا غلام ہے۔ تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، محبت کرتا ہے دنیا سے، اور دنیا میری غلام ہے۔ میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا میرے پیچھے، غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا، پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام۔ تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بولو نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی، جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے۔ ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں 2 ٹکے، لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں، ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے۔ سب سے پہلی بات پیسہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو، غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی؟ پیسہ ہوتا ہے، رشتہ ملے گا آپ کو، جو ہم 4 شادیوں میں بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض، پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی، نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے شارٹ۔
وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا، گرل فرینڈ، وہ بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے، دل میں جگہ دے سکتا ہوں، میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں، میرے پاس اس جیسی دولت تو نہیں ہے تو پتہ نہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں. اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا. پھر آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم، تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے. اپنا نمبر پکڑو، اس کا نمبر چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں، اس پیسے سے ہوتے ہیں، تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں پہ بیان کر رہے ہو، ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے، کھانا آتا کس سے ہے؟ پیسے سے، اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ عجیب تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ شادی کی، نہ بچوں کی، نہ گاڑی کی، نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب، اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم، بچے ہوں تمہارے نہیں ہوں، مجھے اس سے غرض. میں نے جو کام ذمے لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے، نور اللہ نہ نور. جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے، وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. اب غیر مسلم چونکہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو اس کی نظر میں تو لینڈ کروزر کی بھی ویلیو ہوگی، ذاتی گھر کی بھی ہوگی، سب کچھ کی ویلیو ہوگی، کیونکہ وہ یہ مان ہی نہیں رہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آٹومیٹیکلی اتفاق سے دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے نا، دھڑنگ ہوا تھا تو اس میں وسیم بھائی بھی پیدا ہو گئے، ستار بھی پیدا ہو گیا، وہ دھماکہ ہوا، سورج چاند ستارے دھڑن دھڑن پیدا ہوتے ہوتے ہم سب یہ بیٹھ گئے آ کے. یعنی آخر رزلٹ تو یہی نکلا نا. اب آپ کہیں گے نا کوئی دھماکہ تھوڑی ہوا تھا جو میں ممبر پہ آگے بیٹھا ہوں، رزلٹ تو اسی دھماکے کا ہی ہے نا یہ. تو اگر یہ سب دھماکہ پٹاخے وٹاخے پھوٹے تھے، اور یہ میں انکار نہیں کر رہا دھماکے کا، سائنس کا نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن سے تو اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو پھاڑ دیا. فتق کہتے ہیں پھاڑنے کو، ایسے پھاڑ کے الگ کیا ہم نے ان کو. اس میں اشارہ ہے. اگرچہ اس آیت کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی، بارش برسائی، لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں مفسرین کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے بارش سے تعبیر کر دی. لیکن ظاہری مطلب یہی کانتا رتقن بند تھے ففتقناہما، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ایسے الگ کیا ان کو. تو دھماکہ تو عین ممکن ہے ہوا ہو بھائی، لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. شب برات کا پٹاخہ کبھی خود سے پھٹا ہے؟ بولو نا. آپ کہہ سکتے ہو ایک دن پھٹ گیا تھا خود بخود، وہ خود بخود نہیں پھٹا ہوتا، وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی سے بٹن دب جاتا ہے، یا بارود رکھ کے آپ بھول گئے، وہ اتفاق سے ہل گیا. وہ اتفاق نہیں ہوتا، وہ بھی کوئی پیچھے قوت، وہ بارود بنایا گیا ہوتا ہے. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے کام یار ہم سب بن گئے، مرد اور عورت بن گئے، پھر ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، وہ دھماکے کے نتیجے میں دودھ آ رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یار کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے، اس کے دماغ میں سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی دھماکے کے نتیجے میں انسٹال ہو گئے. بچہ پیدا ہو رہا ہے بکری کا، اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اسے یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں ملے گا، یہ میری اماں ہے.
مرغی انڈے دے کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے, 21 دن تک اس کو گھماتی رہتی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے. ملحد لوگ بولتے ہیں اس دھماکے کا نتیجہ ہے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور اس کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہے. ابے یار یہ سافٹ ویئر دماغوں میں انسٹال ہو رہے ہیں یار, پاگلوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر مسلم یہ پاگلوں والی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا بھی ہے تو ہمارا ہیڈک نہیں ہے, کیوں بنایا, ایویں ہی بنا دی ہے بس, اس نے, بھگوان نے بنا دی, اللہ نے بنا دی, گاڈ نے بنا دی, ایویں ہی بنا دی. ہمیں کوئی اس نے ہدف دے کے دنیا میں نہیں بھیجا, ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. بھگوان کو اس سے کوئی غرض نہیں تم کیا کر رہے ہو, تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو یہ غیر مسلم کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ اس کانسیپٹ کو ہم صحیح مان لینا اور میرا یہ نظریہ بن جائے, سب سے پہلے میں بیان چھوڑ کے بھاگوں گا. 1 سیکنڈ ضائع نہ کرو, پیسہ کماؤ بھائی, نوٹ چھاپو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میں تو بھاگوں گا. ابھی تو مجھے یورپ کا ویزا بھی مل گیا ہے. میں کیا کروں گا یار, یہاں اپنا ملک, اپنا وطن, اپنی مٹی, مٹی کیا کرنا ہے مٹی کا, گوبر کی تو اسمیل باہر آتی ہے, اچھی لگتی ہے گوبر کی اسمیل. اپنی وطن کی جو مٹی ہے نا, اس کی گٹر بغیر ڈھکن کے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. میں تو کراچی آیا, گندگی تھی لیکن پھر بھی خوش, عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی یار. ہم اب بغیر گٹر ڈھکن کے عادی ہو گئے ہیں. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں, آٹومیٹیکلی ہیں, تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے. کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے, مقصد ہی عیاشی ہے, مقصد ہی مزے ہیں. تو مزے پیسوں کے بغیر, بولو نا. غریب کے کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو, ثواب ملے گا. اب غریبوں کو بھی بی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا, اور کے سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو, باہر بھی بیوی سے بھی تانے, بیویاں خلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے. اور بچے ابا کو, آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے, مجھے اتنا غصہ آیا, کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی, اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی. کیسی بے غیرتی کی بات ہے یار. تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا, تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا, خود کمانا تو بیٹھ کے. اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے. صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو, اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ. تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا, کر تو مالدار بھی نہیں سکتا. اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا, یہ عیاشی ہے نہیں. اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے, یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں, فرض کر لیتا ہوں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی, غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا ہے نہیں. کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں, لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نیچر یہ کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا, اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو, پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا, گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے, میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ. کہتے ہیں اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے, اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا. کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا, اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے. تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا, وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی, حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ, جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں, آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہا ہے.
پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آ کے بیٹھتے تھے، ایک تو تخت ہوتا تھا، وہ مولٹی فوم کا گدا نہیں ہوتا تھا. کیا خیال ہے؟ آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے، وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا، کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ. اور پھر کیا ہوتا تھا، بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے جل رہے ہوتے تھے، لوگ بیٹھ کے نا گرمی میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا، بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع، وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے، یار کیا عیاشی ہے. تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے، یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی. کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، میں پنکھے پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں غریب ہوں. ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا، وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا ہوا تھا. اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا، بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے. وہ یہ گستاخی کیوں کی تم نے؟ تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے. آج دیکھو آپ غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے. مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ. کیوں؟ غریب آدمی کو پتہ ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا، وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار اب کرائے کے گھر پہ لائف کو انجوائے کرنا ہے، W11 ہی ہمارے مقدر میں ہے، بس کسی دن W11 میں سیٹ مل جائے تو سمجھتا ہے آج میری عیاشی ہے، ورنہ اکثر پائیدان پہ کھڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے. وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بس یہی ہے میرے، اس کو چانس ہی ختم نا، ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ. مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ کی خوراک چینج ہونا شروع، نہاری بھی کھا لی، نلی نہاری بھی کھا لی، مغز نہاری بھی، اب یار کچھ نیا ہو. پھر عیاشی شروع، لڑکیوں سے دوستیاں، شروع میں مزہ آئے گا اس کو عیاشی کا، اس کے بعد یوز ٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا، پھر چاہے گا آگے جاؤں میں. آپ دیکھو یورپ امریکہ میں کتنی عیاشی ہے، زنا اتنا سستا ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میں یورپ میں ایک جگہ تھا، کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں، اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ یار تو آپ نے یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یعنی اتنا سستا زنا ہو گیا کہ بعض جگہ پہ لڑکی بھی بھاگ رہی ہوتی ہے مرد کے پیچھے، مرد لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا اس کو. میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہیں جا کے کھڑا ہو جائے گا. اتنے ٹھرکی ہیں، آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہاں مرد لفٹ نہیں کرا رہا، کیا مطلب؟ اس میں تقویٰ آ گیا ہے، للہیت. تقویٰ نہیں، دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کچھ اور کرو یار. تبھی تو ہومو سیکشولیٹی آ رہی ہے، لڑکوں سے بدفعلی، پتہ نہیں کیا کیا گند ہے، وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آگے سے آگے جاؤ بس. اور پھر رزلٹ یہ کہ جب سارے پیسے کے ساری عیاشی ختم، اب کیا کریں؟ اب ڈپریشن شروع، اور پھر ڈپریشن کی گولیوں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. کس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں؟ بہت سے خودکشی کرتے ہیں، بہت سے لائن لگا کے لائن میں لگے ہوئے ہیں رجسٹریشن کے لیے. کچھ ملکوں نے تو خودکشی کو لیگل کر دیا ہے کہ یار اب غیر قانونی قرار دیا تو ادھر ادھر جا کے پھٹ پھٹاتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے چیتھڑے بیتھڑے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو لیگل کر دو اور رجسٹریشن کرواؤ، پیسے جمع کراؤ. تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، ہم تمہیں مار رہے ہیں نا تو پیسے دو اس کے، ٹھیک ہے نا؟ پیسے دے کے بندہ اپنے آپ کو مار یعنی اپنی گردن اڑوا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو تمیز سے، اگر آپ مرنا کیسے کائنڈلی آپ دونوں اکٹھے ہے حقیقت ہے یہ، آپ دونوں اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا الگ الگ مرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس مختلف پیکیج ہیں، گیس کے ذریعے مرنا چاہتے ہیں، کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں، بہت سارے پیکیجز ہیں ان کے پاس. تو
بہت حساب کتاب آگے. اتنی خودکشی آسان کر دی جائے نا یہاں پر, تو بھی میرے بھائی اتنا ریشو نہیں ہوگا خودکشی کا. اور یہ غربت تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تو جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے, مر جائیں گے وہ. ہم تو اتنی ٹینشن میں بھی لائف کو کیا کر رہے ہیں, انجوائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لو عیاشی کرتا ہے غریب, ورنہ ہوتی نہیں ہے, ہوتی نہیں ہے. میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں, فیکٹری کا مالک ہے, کہتے ہیں مفتی صاحب ڈپریشن نہیں ختم ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تیرے کو ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ اور داڑھی والے, پگڑیوں والے, یا تو ہوتا ہے نا بے دین, تو آدمی کہتا ہے تم دین پہ نہیں چلتے, پگڑی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مفتی صاحب ٹینشن ہے یار. بھائی تجھے کس چیز کی ٹینشن؟ بیوی تنگ کر رہی ہے؟ نہیں بھائی بیوی بھی تنگ نہیں کر رہی. ابے تجھے بچے تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں جی بچے اتنے ہیں ہی نہیں کہ تنگ کریں. مالداروں کے تو ایک دو ہوتے ہیں, انہیں کیا تنگ کریں گے یار. ہم لوگ کے ہول سیل کے حساب سے کچھ تنگ کریں تو سمجھ میں بھی آئے یار. ہے بھائی, لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کے بچے بہت ہوتے ہیں. تو ایک آدھ ہوتے ہیں کہ نہیں جی بچے بھی تنگ نہیں کر رہے, تو مہنگائی سے پریشان ہو, حضرت میری فیکٹری ہے, مجھے مہنگائی پہ میرے پہ کیا اثر پڑا. بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ کہہ رہے یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا پریشان کیوں ہوں میں. تو ان سے پتہ ہے کیا کہتا ہوں میں؟ کہتا ہوں اصل میں آپ نے نا اس فیکٹری سے دل لگا لیا ہے, اس دنیا کو آپ نے کیا کر دیا ہے. آپ دیندار, گیٹ اپ ہے آپ کا دینداروں والا, آپ دیندار ہو نہیں. دنیا کے گٹر دل کے اندر ابل رہے ہیں, محبت ہے دنیا سے. وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, کہتے ہیں ہمیں ہر وقت لاشعور میں خوف رہتا ہے کہ یار یہ کہیں بند نہ ہو جائے, یہ کہیں چھن نہ جائے, کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں کیا ہے, ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب پتہ نہیں لاشعوری طور پر ایک ٹینشن ہوتی رہتی ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. صحیح ہے نا, ایک خوف ہے. میں نے کہا یہ خوف اس لیے ہے کہ جس چیز سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے نا, عشق کی علامت یہ ہے کہ اس کے چھننے کا ایک خوف سوار ہوتا ہے انسان پر. یہ بھی عشق کی ایک علامت ہوتی ہے. ہر وقت ڈر لاشعور میں کہ تبھی اس کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے نا. دیکھو لڑائیاں وہیں ہوتی ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں عام طور پہ. کیوں؟ ذرا سی بیگم نے الٹی بات کہی, آپ کو ڈر لگا کہ یار شاید یہ میری عزت نہیں کرنا چاہ رہی اب, حالانکہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا, اس کے منہ سے ویسے کوئی کلمہ نکل گیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ہو, ویسے نکل گیا ہوتا ہے مذاق میں. آپ کو محبت ہوتی ہے, آپ سیریس لے جاتے ہو, یار اس کا مطلب یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہی, حالانکہ میں نے اتنا خرچہ کیا, حالانکہ میں اس کو ہنی مون پہ لے گیا, یا حالانکہ میں نے کیا, یہ مجھے عزت نہیں دے رہی. اب آپ کا میٹر کیا ہوگا, شارٹ. پھر آپ اس کو ڈانٹو گے تو اس کو بھی چونکہ محبت ہے, وہ کہے گی یار محبت تو اتنی کو بہت تھی, اور یہ مجھے ایسی بدتمیزی سے بات کیوں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ان کو مجھ سے محبت. ایک لاشعوری خوف ایک دوسرے کا نا, وہ شیطان پھر کیا کرتا ہے آپس میں لڑوا دیتا ہے, حالانکہ دونوں محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے. ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی اس کے دل میں نیگیٹو آ رہا ہو میرے بارے میں. تبھی دیکھو وضاحتی بیان بہت دے رہے ہوتے ہیں آج کل میاں بیوی, جب بھی ایک دوسرے سے کوئی بات کرے تو پھر اس کا مطلب بتا رہے ہوتے ہیں اگلے جملے میں. کوئی بھی جب بات ہوتی ہے نا میاں بیوی, کبھی کوئی الٹی بات کرے تو پھر شوہر ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے, پورے ایسے لکھتا ہے اس کے اوپر مضمون لکھتا ہے کہ ایکچولی میں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مفہوم یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب میرا یہ مطلب نہیں تھا, وہ کہتی یہ مطلب نہیں تھا. پوری بحث اس پر ہوتی ہے, ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ غلطی سے نکلا تھا اور اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہماری سمجھ میں آ رہا تھا. یہ ہو رہا ہے. اور پھر جب بیگم کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلا تو پھر وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا, اف ماشاء اللہ اتنی ڈیٹیل میں, کیونکہ خواتین مرد جتنا ایکسپلین کرتے ہیں خواتین اسے ڈبل ایکسپلین کرتی ہیں. 2 خواتین 20 سال جیل میں رہیں اکٹھی, باتیں کرتی نہیں. جس دن رہائی تھی انہوں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی ہیں, دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم کریں گے. سمجھ رہے ہیں, دوبارہ انشاءاللہ. تو وہ پھر ایکسپلین کرنا شروع کرتی ہیں, او لمبی ایکسپلینیشن. میں ایسے جوڑوں سے کہتا ہوں یار مٹی پانا سیکھو, پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. گھر جبھی چلے گا جب کیا کر دیا جائے,
بول دیا، اب نہ کسی سے سوری کروانے کی ضرورت ہے بھائی، منہ سے نکل گیا چلتا ہے یار. جب گھر میں رہتے ہیں تو الٹے جملے بھی نکلتے ہیں سیدھے جملے بھی نکلتے ہیں. الٹا نکلے تو خود ہی سیدھا کر لیا کرو اس کو کہ ایکچولی ان کا مطلب اصل میں میرے میاں کا یہ مطلب نہیں تھا. بیوی الٹا جملہ نکالے تو آپ خود ہی کہہ لیں کہ ایکچولی اصل میں اس کا مطلب کیا تھا، یہ تھا. تو خوب سمجھ لیں. میں نے ان سے کہا، میں نے فیکٹری کے مالک سے، ایسے بہت کیسز ہیں، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نا اس فیکٹری کو دل دے دیا ہے. ہونا یہ چاہیے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہ. وہ کہتے ہیں یار 2 ٹکے کی اتنے تو سارا کچھ اسی سے یار، آپ ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہو یار. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو. اچھا وہ میں سوچنا کیا، وہ تو میں ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے 2 ٹکے کی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا. تو دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون بھی اس لیے ختم ہوا، پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شارٹ. جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا. فٹ بال ہے، فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ اسے کاٹ کے اس میں پانی پی رہے ہو، ہے بھائی یہ فٹ بال کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے؟ نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا، پانی گرے گا بھی، جراثیم بھی ہوں گے اس کے اندر. اور گلاس سے آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دو. گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو، کمپنی نے بنایا اس لیے، آپ نے اس سے کیا کھیلنا شروع کر دیا؟ فٹ بال. تو دنیا کہے گی نا بے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی، تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا. 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو، بنانے والا اگر عقل مند ہے، بنانے والا بے وقوف ہے، بنانا کس کے لیے تھا، بنا کسی اور کام کے لیے دیا، وہ تو پھر الگ بات ہے نا. فٹ بال کمپنی کوئی بے وقوف تھی، اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹ بال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا. بنانے والا اگر عقل مند ہو، اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے، بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی، آپ کا دماغ متاثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چاکلیٹ ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ پراٹھا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ سموسا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چرس ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ ہیروئن ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ زہر ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا، جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے، تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو، وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا، تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی بھی چیز ہے اس کی طرف جاؤ، وہ پیکنگ کو دیکھے گا. یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے. خدا اس کو بتائے گا، اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے، دل لگانے کی نہیں ہے، یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں، دل لگانے کی نہیں ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے، دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں. دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے.
ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی. دوسری اس کے اندر خرابی ہے آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا, کسی کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے, کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے, رہائشی ہوتے ہیں نا ہوٹل, بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی, شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. مالداروں کے شوق بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوٹل ہو, بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں, چاروں طرف چیتے لومڑی شیر گھوم رہے ہوں. ہوتا ہے ہیں بہت ساری دنیا میں, سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے, سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کمپنی نے آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک بھیج دیا اور آپ کو کہا کہ آپ, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, آپ یہ جو ہم نے 200-250 یا 4000 یا 1000 افراد بھیجے ہیں, ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوٹل کی تعمیر کرنی ہے. ایک ہوٹل بنے گا, ایک خوبصورت عمارت بنے گی, پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا. تو آپ کو پروجیکٹ دیا, آپ کے پیسے بھی متعین کر دیے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو 1-1 کروڑ روپے بولو نا پکڑا دیے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو پتا تھا یہ انسان ہے, یہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے. تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے, بھئی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا, ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا, سوئمنگ پول بھی ہوگا, تھک جاتا ہے انسان, جاگنگ کا انتظام بھی ہوگا, ایک جم بھی بنا ہوا ہوگا, کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے 4-5 سال کا. تو یہ ساری لوازمات, اور جو ہے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی, اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ, ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا, اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے. بھائی آپ کو سموسے بہت پسند تھے, آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں آپ. مینیجر آتا ہے, یار تو انجینئر ہے, تیرا کام ہے نقشہ بنانا, تو نقشہ تو بنانا, ایک لکیر ہی اب تک تو نے کھینچی. آپ کہہ رہے ہم بھیجے نہیں گئے, ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے میں. ایک کروڑوں سال میں ایک میں وجود میں آیا ہوں, تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا, سموسے کھاؤں گا. پھر جناب گول گپے والا گزرا, پھر گول گپے پہ دل آ گیا آپ کا. پھر آپ نے سوچا یار پراپرٹی خریدنی چاہیے, یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے, یہاں ہوٹل بھی بن رہا ہے اڑوس پڑوس میں, تو پراپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ نے کیا کیا, اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے, تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ, بولو نا, پراپرٹی خریدوں. یہ سارے کام آپ کر رہے ہو, آپ کی 1 دفعہ شکایت گئی, 2 دفعہ شکایت گئی. بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, ویزا لگوایا تھا, یہ کمپنی نے لگایا تھا, تمہیں اپنے ویزے پہ تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے. کمپنی کی طرف سے 1 لیٹر آیا, 2 لیٹر آیا, 3 لیٹر آیا. کمپنی نے کہا بندہ یار بڑا قابل ہے, ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے. اس لیے کمپنی نے پھر بندے بھیجنا شروع کر دیے. وسیم بھائی کو بھیجا, جا کے اس کمبخت کو سمجھاؤ, سموسے تو کھا, تیرے کو منع نہیں کر رہے, تو جس کام کے لیے آیا اصل فوکس اس کو کر, بعد میں اتنا پیسہ ملے گا اپنی سموسے کی دکان کھول لینا تو بیٹھ کے. اور پراپرٹی کیا, تو ایک ابھی ٹیکسی چلا کے ایک پراپرٹی, اتنا پیسہ ہم تجھے دیں گے, بحریہ ٹاؤن آدھا تیرے نام کر دیں گے ہم. تو کام کو تو فوکس کرنا. کمپنی نے ایک بندہ بھیجا, دوسرا بندہ بھیجا, اب بندے آ کے اس کو سمجھا رہے ہیں, ان بندوں کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے. کمپنی اپنا خرچہ کر کے بھیج رہی ہے, جہاز کا ٹکٹ, ریٹرن ٹکٹ دے کے, کہ یار اس بندے کو جا کے سمجھاؤ, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہمارا پیسہ اس پہ لگا اتنا, یہ اپنا کام کر کے نہیں آئے نا, اس کو جیل میں ڈالیں گے ہم. اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا, معاہدہ ہوا ہے اس سے ہمارا, اور ہم نے اس معاہدے کی بیس پہ اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو ہائر کیا ہم نے. اب ایک بندہ آیا سمجھانے کے لیے, آپ کہہ رہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے کمپنی نے بھیجا ہے. وہ کہے کہ تو اس کو چھوڑ, میں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. آپ کہیں بات کو چھوڑ, تیرے پاس کیا دلیل ہے, وہ کارڈ دکھا رہا ہے, وہ جہاز کا ٹکٹ دکھا رہا ہے. آپ کہہ رہے میں تجھے مانتا ہی نہیں, جا, میں مانتا ہی نہیں. یہ مولویوں کی باتیں ہیں. یہ کس کی باتیں ہیں؟
یہ اصل میں دنیا کے مزے، یہ ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے، اصل مسئلہ یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے، یہ اصل میں لائف کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے. پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا، اس کو بھیجا، یار جا کے اچھا بھلا آدمی ہے، سمجھا یار، پتہ نہیں اس کا دماغ کھسک گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو. اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ مانے، یہ الٹا اس کو کہہ رہا ہے تیرا دماغ کھسک گیا ہے، تو پاگل ہو گیا، مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا، تو مجھے پلاٹ نہیں خریدنے دے رہا، تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارا کام تھا بتانا. اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے، اور یہ ویزے جو ملا ہے نا، یہ کمپنی جب تیری کمپلین ایمبیسی میں کرے گی، تیرا ویزا ختم، اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تیری ساری پراپرٹی، تیرے سارے پلاٹ، تیرے سارے پکوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے درے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا، تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا، تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم، کیونکہ تو آیا نہیں ہے، تجھے بھیجا گیا ہے، تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا، اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی، تو بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے، اس کو اب سمجھا رہا ہے، دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا، تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا، ہم تجھے منع نہیں کر رہے، لیکن فوکس کس کو کر، تو اس پروجیکٹ کو فوکس کر، اس پہ تجھے بہت پیسہ ملے گا، عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتے ہیں، ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، اتنا پیسہ، اتنے سموسے، میں ابھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا؟ ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا، اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا، فوراً کمنٹس آنا شروع. ابے کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار، میں پراپرٹی خرید رہا ہوں، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، سموسا کھا کے دیکھ مزہ نہ آئے، پیسے واپس. 2 ٹکے کی ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے، تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا؟ بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا، تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا، وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے، اس ملک کا باشندہ، اور وہاں تیرا ٹھکانہ. ابھی پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بیریا ٹاؤن، یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا، اپنے ویزے پہ آیا ہوتا، پھر بناتا یار پراپرٹی، بناتا، سلپ ہو جاتا، بھاگ جاتا، جو مرضی کرتا، آخرت میں دیکھا جاتا، یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا، نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت، تو کس خوش فہمی میں ہے؟ تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے، تجھے بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا، آسمان سے بارشیں برسائی گئیں، زمین سے نباتات اگائے گئے، پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا، ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو، ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے، کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ. سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی، تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں، اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا، تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا. منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا، تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا، جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی، ننیال نے بھی خوشی منائی. پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت دی، اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا، لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں، آپ کو کمپنی نے بھیجا، وہاں عزت ہو رہی ہے، اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے؟ گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا، آسمان سے بارشیں، الم نجعل لہ عینین، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے، ولسانا وشفتین، زبان دی، ہونٹ دیے. کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ان بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی, 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی. سورج تیری خدمت کرے گا, مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا. چاند تیری خدمت کرے گا, ستارے تیری خدمت کریں گے, جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے. تو جب گوشت کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو ذبح کر دے گا, ان سے زندگی کا حق چھینے گا. تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا. آپ فشری میں جا کے دیکھو, کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے رز نکال نکال کے پھینک رہا ہے. لے جا بھائی, لے جا بھائی, مچھلیاں نکل رہی ہیں. انسان دبا کے لانچوں سے مچھلیاں نکال رہا ہے. مچھلی زندہ چیز ہے, اس سے زندگی کا حق انسان چھینتا ہے اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. خدا نے کہا چھین لو اس سے حق. کیوں؟ میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا. آپ اس سے نکالتے ہو, تجارت بھی کرتے ہو, بزنس بھی کرتے ہو, ساری فیسلٹیز حاصل کرتے ہو. اربوں خربوں مرغیاں روزانہ ان کی گردنیں کٹتی ہیں, ان سے زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تاکہ ان کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنے. لاکھوں کروڑوں بچھڑے ذبح ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر, جس کا گوشت انسان کی خوراک کا حصہ بنتا ہے. پوری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی اللہ نے. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک اور کام کیا, تجھے یا تو مرد بنایا یا عورت بنایا, تاکہ مرد ہو تو عورت کی طرف رغبت, عورت ہو تو مرد کی طرف رغبت, تاکہ دونوں کا ملاپ سے دونوں کو ذہنی سکون ملے اور پھر تجھے اولاد ملے, تیرا خاندان آباد ہو. یہ نعمت بھی میں نے تیرے اوپر کی. آپ نے کیا کیا؟ غیر مسلم نے کیا کیا؟ اس نے بولا یار ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. پھر فالق الحب والنوا, اللہ کہتے ہیں یہ زمین تجھے ایسے روزی دے گی, تو ایک آم کی گھٹلی زمین میں ڈالے گا نا, میں نے تیری خدمت کے لیے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے, اس گھٹلی سے ایک پودا نکلے گا, پھر وہ پودا بڑا ہوگا, پھر تناور درخت بنے گا, پھر اس درخت کے پھول آئیں گے, ان پھولوں پہ سینکڑوں اسی طرح کے آم پیدا ہو جائیں گے, اور ہر آم کے اندر ایسی گھٹلی ہوگی. ایک گھٹلی دے کے تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں, یہ اگاتا جا اور کھاتا جا. لیکن کرنا کس چیز کو؟ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے مسخر ہیں, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. انہی میں پڑھ کے خدا کو بھول مت جانا, تو کسی اور کام کے لیے بنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو نے مجھے راضی کر کے آنا ہے, یہ پروجیکٹ میں نے تجھے دیا ہے, میری عبادت کرنی ہے, مجھے خوش کرنا ہے. تیرا اصل کام یہ اس دنیا سے تو نے دل نہیں لگانا, انہی عام اور انہی سموسوں پکوڑوں میں الجھنا نہیں ہے تو نے, کہ بحریہ ٹاؤن میں میرا پلاٹ اور احسان آباد میں میرا پلاٹ اور فلانے جگہ میرا پلاٹ اور میری گاڑی. یہ تو بے وقوف اور پرلے درجے کے احمق لوگوں کا کام ہے کہ جو چیز آپ کے لیے مسخر کی گئی تھی, جو لونڈی تھی آپ کی, جو غلام تھی, آپ اسی کو دل بیٹھے, وہ تو آپ کی خدمت کے لیے. اس کو غلام بنا کے رکھو, اس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو بتاؤ, کمپنی نے جب بھیجا تو اس نے کہا بھائی تجھے ہم نے بھیجا ہے, تو خود تھوڑی آیا ہے. اب کوئی عقل مند جا کے اس کو سمجھا رہے ابے اس پلاٹ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کام کو فوکس کر. وہ کہہ رہے دیکھو کروڑوں روپے کے پلاٹ کو کیا کہہ رہا ہے, 2 ٹکے کا نہیں, اور جواب میں کہہ رہا تو نکالنا 2 ٹکے ملتا ہے دیکھتا ہوں. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بیٹا جب تجھے واپس بلائیں گے نا, اور جب یہ چیزیں تجھ سے چھینی جائیں گی, پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ واقعی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے, بلکہ ٹکا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تجھے یہ بھی انداز ہو ٹکے لے کر آیا تھا, وہ 2 ٹکے کے نہیں ہیں. کیا کریں یار, پولیس بلواؤ بھائی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا, پولیس ہی سمجھائے گی, میں آپ کو بتاؤں, یا پھر موت سمجھائے گی. اب پولیس کو کون سمجھائے گا, یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے. پولیس تو جب ہی سمجھائے گی نا, پولیس کی خود بھی سمجھ میں آئے گا. تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, دنیا میں اس سے بڑا احمق, اس سے بڑا بے وقوف, اس سے بڑا پرلے درجے کا گدھا کوئی نہیں ہے
جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی ویلیو میری نظر میں 2% سے زیادہ ہے. جو چیز چھننے والی ہے, جو تم سے لے لی جائے گی اور کفن پہنا کے بغیر جیب کے تمہیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا, ابے چھننے والی چیزوں کو کون دل دیتا ہے میرے بھائی؟ ٹائم پاس کرو, سمجھ رہے ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں 8-10 پلاٹ ہو گئے, پیسہ ہے, ٹھیک ہے, ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا. W11 میں سفر ہوتا ہے, پیسہ ہے تو لینڈ کروزر میں چلے جاؤ, ٹائم کیسا ہو جائے گا؟ دل ول تھوڑی دینا ہے. کیا کریں یار, دل تھوڑی دینا ہے فضول قسم کی چیزوں کا. یار جنازے نہیں اٹھتے ہوئے دیکھے, 35 سال کا آدمی مر رہا ہے, 40 سال کا بندہ مر رہا ہے, 45 سال کا مر رہا ہے, 50 سال کا مر رہا ہے, 55 سال کا مر رہا ہے, 60 سال کا, بہت بچ جائے گا, 80 سال میں مر جائے گا. کتنے دن رہ گئے 80 سال میں؟ آپ کہو گے ابھی تو 40-50 سال ہے. میں بھائی ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے ایسے. کچھ دنوں بعد بولو گے یار پتہ نہیں یہ ہوا کیا, ہم 80 کے کب ہوئے یار, 80 کے کب ہوئے. اور یہ بھی خوش قسمت ہیں جو ہوں گے 80 کے, ورنہ میرے بھائی 30 سال 35 سال. ابھی یہ کینسر کی اسپیشلسٹ 35 سال کی, خود کینسر کی اسپیشلسٹ, پتا چلا کہ جی خود کو کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج پہ. تو یہ گوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ میرے بھائی واقعی 2% کی بولو, غیر مسلم کو مت فالو کرو. وہ دنیا سے محبت کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. میں جب بھی بیان کرتا ہوں کہ ذاتی گھر کوئی ضروری نہیں ہے, اتنے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں, یہ مولوی لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, کرائے کے گھر پہ بھی ٹھیک ہے, ذاتی گھر کی ضرورت, ذاتی اپنا ہوتا ہے بھائی. اپنا کیا ہوتا ہے؟ ایک نے تو میرے شارٹ کلپ پہ تبصرہ کیا, اس کو نہیں پتا تھا جو سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ میرا دوست ہے. کہہ رہے وہ میرا ذاتی گھر والا بیان لگا کے اس کو کہتا ہے کہ ابے اس مولوی کو نہیں سنا کرو, یہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. کرائے کا میرے ٹینشن ہے, مالک مکان بولے گا نکل یہاں سے, ذاتی گھر میں بھی ہے, فرشتہ بولے گا نکل. کرائے سے نکلنا آسان ہے, ذاتی سے مشکل ہے بھائی. اتنا بنیادوں میں سریا ڈال دیا, کون نکلے گا؟ فرشتے سے بولو گے تیرے باپ کا مکان ہے, پیسے دے, کروڑوں روپے میں نے پھونک دیے اس کے سریے میں. کرائے میں تو آدمی کہے گا 30,000 تھے 25,000 تھے اس مہینے کے دے دیے, 10-15 دن رہ گئے, چلو کوئی بڑا نقصان. بہتر تو یہ تھا فرشتہ 10 دن کے بعد آ جاتا, اس مہینے کا کرایہ تو پورا ہو جاتا نا. کیا خیال ہے؟ یہی نقصان ہوگا آپ کا. نہیں آ رہی سمجھ میں مولوی صاحب, نہیں آ رہی. او بھائی کرائے کے گھر میں پہلی تاریخ کو ایڈوانس میں, اول تو پاکستانی کرایہ دیتا ہی نہیں ہے پہلی تاریخ, یہ بھی سہولت ہے یہاں پہ, لے کے ہی جائے گا دوسرے کا کرایہ قبر میں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 10 دن پہلے چلا جائے اور کرایہ 10 دن کا زیادہ. ایسا پاکستانیوں کے ہاں یہ سہولت میسر نہیں. وہ ایک LGBT کی شادی ہو گئی نا, ابھی چھوڑو یار, پھر لطیفے بہت چلتے ہیں. ابھی یار پھر وہ نا ٹک ٹاک میں بنا کے لوگ لطیفے چلاتے ہیں, پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ابھی چھاؤں میں آئے تو ابھی بڑا ٹائٹ لطیفہ ہے, ابھی میں نے سنا دیا, پھر اللہ میرے شارٹ کلپ میں لطیفے ہی چل رہے ہوتے ہیں. پھر وہ تو آپ کبھی آئے نا چھاؤں میں, بہت مزہ آئے گا لطیفے میں. خیر, تو بھائی چھننے والی چیز ہے یار, ٹائم پاس کرنے والی چیز ہے. ٹائم پاس کرنے کے لیے رکھو, منع تھوڑی کیا اسلام نے کہ گاڑی نہیں رکھو, پیسے ہیں رکھ لو یار, نہیں ہے 2% کی ویلیو. بولو جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے نا, یہ تھوڑے دن میں قبر میں مرا ہوا ہوگا, پڑا ہوا ہوگا, کیڑے اس کی لاش کو کھا رہے ہوں گے, کیڑے کھا رہے ہوں گے. کیڑے زیادہ خوش قسمت ہے, کیسی کیسی چیزیں ان کو کھانے کو مل رہی ہیں. صحیح بتا دوں, وہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کیڑے. دوسری قبر والے پہ نا اس کو شو مار رہے ہوں گے, تیرے پاس کیا آیا؟ کہیں گے ہمارے پاس تو ایک غریب شوگر کا مریض, ہڈیاں وڈیاں نکلی ہوئی ہیں. ہمارے پاس کہہ رہے موٹا مال آیا ہے, بھائی لینڈ کروزر سے نکل کے سیدھا ادھر ہی آیا ہے. تو یار دنیا میں خدا کی قسم اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے جو اس دنیا سے کیا کرے, مسافر خانہ. یہ خناس جو ہے نا دنیا کی محبت کا, نکلتا نہیں ہے.
داڑھی رکھ لیں گے, پگڑی بھی آ جائے گی, شلواریں بھی آدھی پنڈلیوں تک ہو جائیں گی, تھوڑا بہت نماز روزے کی بھی پائیں گے. یہ جو ہے نا, جو قرآن کیا کہہ رہا ہے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ اتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, کہ تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو چٹانوں کے اندر. کتنی محنت ہے نا اس میں, مضبوط چٹان ہے, ابے بھائی اینٹیں لے کے اوپر بنا دو, کہہ رہے نہیں ہم اندر تراشیں گے. صدیوں تک چل, اور ابھی نشانات ہیں نا صدیوں تک وہ باقی ہیں ان کے. تو صالح السلام نے کہا کہ ایسے بنا رہے ہو ایسے ہمیشہ رہنا بھائی, جتنے دن ہے اس کے حساب سے بنا لو. کیا خیال ہے؟ ہر آدمی کیلکولیشن کرے, میرے 20 سال رہ گئے, میرے 25 سال رہ گئے, میرے 30 سال, تو اس حساب سے بنا لے یار. ویسے یار تراش کے اتنا آدھی عمر تو تمہاری گھر بنانے میں لگ گئی. صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی نا, اس کی آدھی عمر گھر تراشنے میں لگتی تھی. تو انہوں نے کہا رہ کتنے گئے؟ ہمارے ہاں گھر بنانے میں آدھی سے زیادہ عمر لگتی ہے. نوجوان کا خواب ہوتا ہے, اصل میں اس کے ابا نے بولا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے بنا رہا ہوں, لیکن بچہ بالغ ہو کے بعد اپنے گھر کا خواب دیکھنا. ابا سے پوچھو نا آپ 60 سال میں کیوں گھر بنا رہے ہو؟ ابا کہہ رہے ہیں میں کیا, بچوں کے لیے. ابا کے مرتے ہی بچے پھر ایک خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. تو ابا نے جو محنت کی اس کا فائدہ اٹھاؤ نا. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کیا کرنا ہے. پھر وہ کماتے 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 جب 50-55 سال کا ہوگا اور قبر کے قریب پہنچ جائے گا, اپنا گھر بنا کے تکلف کی کیا ضرورت ہے یار. چھوڑو یار, کرائے کے گھر میں نل کے ول کے توڑو, گیس بجلی کا بل بھی نہیں دو. کتنا مزہ ہے یار اس کا. مالک مکان جس کمبخت نے بیچارے نے کروڑوں روپے لے کے آ کے گھر بنایا, تم 25-30 ہزار میں فری پھوکڑ کے مزے لو. حقیقت ہے وہی ہوا آتی ہے پنکھے کی یار, کرائے کے گھر میں بھی وہی اچھی لوکیشن پہ مل جائے گا آپ کو ہوا, وہ اس میں دھوپ ووپ آ رہی ہو, گٹر کے ڈھکن سامنے بند ہو, بہت ساری سہولتیں کرائے میں. میں پھر بھی کہتا ہوں اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا نا, بہت, کھانا بھی خوب کھا لیا, شادیاں بھی ہو گئیں, بچوں کی پڑھائیاں بھی ہو گئیں, صدقے خیرات بھی ہو گئے, پھر بچ رہا ہے تو ذاتی بنا لو. پھر کیا کر لو, پھر بھی اپنی نیت سے نہیں بناؤ, کیونکہ 40 سال کے بعد تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ذاتی واتی. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں اپنا گھر بناؤ, میں نے کہا یار ہم کیا گھر بنائیں, کہ فضول قسم کا کام, کروڑ روپے میں گھر میں پھونک دوں, اس سے بہتر نہیں ہے میں پیرس کا ایک اور چکر لگا کے آ جاؤں. اور کیا, میں پاگل ہوں یار میں. ہم نے تھوڑے دن رہ گئے, اور کتنا رہ گیا بھائی, میں پاگل ہوں یار. میں کرائے کا گھر ہے, بہترین مزے سے زندگی گزار رہا ہوں, میں کروڑوں روپے اس میں پھونک دوں یار. میں تو اگر پراپرٹی خریدتا بھی ہوں نا تو بیچنے کے لیے خریدتا ہوں. پراپرٹی میں اگر خریدتا ہوں نا بزنس کی نیت سے, مہنگی ہوگی بیچ دیں گے یار, آدھا پروفٹ پھر کاروبار میں لگا دیں گے, آدھا کھا جائیں گے. اور کیا ہے, نہیں یار, یار رہنے دو یار. تو حدیث میں آتا ہے تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کیا, پہن کے پرانا. چلتی ہوئی ٹرین ہے میرے بھائی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دنیا چلتی ہوئی ٹرین ہے. اس میں ہم نے نہ سیٹوں سے دل لگانا ہے, نہ کھڑکیوں سے دل لگانا ہے, نہ راستے میں آنے والے کھمبوں سے دل لگانا ہے. حقیقت ہے, کھڑکی سے دیکھ رہے اتنا خوبصورت کھمبا آیا یار, او وہی یہ چھانگا مانگا کے باغات آ رہے ہیں, وہ زبردست یار. ابے بھائی بس چلے گئے, آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. تو دنیا کا بھی ایسا ہی ہے, بڑے خوبصورت باغات بھی آئیں گے اور سب کچھ ہوگا, آئیں گے مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ. تو دل کی اس بات کا لگانا, ٹینشن کس بات کی لینی. ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں, اللہ نے بہت پیسہ دے دیا, کھاؤ پیو ساری ضرورتیں, تو چلو بچوں کے لیے کچھ پراپرٹی بنا دیں گے, مریں گے تو کچھ بچوں کے کام. اس کی شریعت میں ترغیب ہے. اس کی کیا ہے شریعت میں؟ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت پیسہ ہے, ان کو ہے کہ بھائی پھر کچھ پراپرٹی چھوڑ دو, کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. نہیں ہے تو جیسے اللہ نے تمہیں غربت میں کھلا پلا دیا, ان کو بھی اللہ کیا کرے گا؟ کھلا دے گا. جب آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا تو یہی ہوگا جو ان کے پاس بھی نہیں ہوگا, تو اس سے ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کھا پی رہے ہیں نا اور کیا ہے, تو وہ بھی کھا لیں گے. ایک نعمت سے آپ محروم ہیں کہ بچوں کے لیے فکر نہیں, تو اس سے وہ بھی محروم, بلکہ یہ نعمت نہیں ہے تو مصیبت ہے.
پیسہ ہوگا تو بچوں کی فکر کہ یار بچوں کے لیے بھی کچھ رکھو, تو بچوں کے پاس بھی پیسہ ہوگا تو شریعت کہے گی اب اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ فکر کرو, نہیں ہوگا تو شریعت کہے گی یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بھی ٹینشن فری. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بات اصل میں یہ ہے, ہم غیر مسلم جو نیچے کمنٹس کرتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ ہے, بھائی جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کسی نے بھیجا ہی نہیں ہے, تم ایک دھماکے سے پیدا ہو گئے ہو, تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کوئی ہدف ہی نہیں ہے, خدا تم سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے, وہ پیدا کر کے بھول گیا ہے, اور یہ سب آٹومیٹیکلی خود بخود آٹومیٹک ہو رہا ہے, تو پھر تو واقعی پیسہ 2 ٹکے کی نہیں بلکہ 2 ٹکے سے کئی گنا زیادہ ہے. پھر جب یہی ہے تو پھر عیاشی کرو یار, سمجھتے ہو. لیکن کمال کی بات ہے عیاشی ہوتی پھر بھی نہیں ہے, وہ پھر ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, جو جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم پیسے کی لذت بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا, پیسے کی لذت بھی, کیونکہ ہر وقت ایک خوف 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 کہ یار چھن نہ جائے, یار چھن نہ جائے.